عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے۔ ملک میں بہت زیادہ تقسیم، لوگ شاید عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتے مگر اسے یقینی بنایا جائے گا۔ اندر اور باہر سے حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کی عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے خلاف از خود نوٹس کیس میں ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تجاویز نہیں بلکہ چارج شیٹ ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہیں۔ انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ مداخلت کا دروازہ بند کرنے کے لیے ایک نظام بنانا ہوگا۔ جسٹس منصور کے ریمارکس۔ پشاور ہائی کورٹ کا جواب سب سے سنجیدہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا مکالمہ۔ جب تک پارلیمان مضبوط نہیں ہوگی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ہائی کورٹ کی جانب سے بھجوائی گئی تجویز پبلک کرنے کا حکم۔ سماعت 7 مئی تک ملتوی۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا عدلیہ میں مبینہ مداخلت کیس کی سماعت سے انکار۔ جسٹس یحییٰ کا انکار کوئی عام بات نہیں، انہوں نے اس کی وجوہات بھی دی ہیں۔ چیف جسٹس کا آئندہ فل کورٹ سماعت کا عندیہ۔ جو تجاویز دی گئی ہیں یہ سب ہائی کورٹ خود کیوں نہیں کرتے؟ سپریم کورٹ سے اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ جو جج دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اسے کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا مکالمہ۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے 1.1 ارب ڈالر کی قسط موصول۔ زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ مہنگائی کی شرح کم ہونا شروع ہو گئی۔ جون میں شرح 20% ہو جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات ضروری قرار۔ انسداد بدعنوانی کے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ عالمی مالیاتی فنڈز کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم کا قرض کی قسط ملنے پر آئی ایم ایف سے اظہار تشکر۔ قرض لینا نہیں، قرض سے نجات کامیابی قرار۔ امید ہے 1.1 ارب ڈالر کی قسط ملنے سے مزید معاشی استحکام آئے گا۔ شہباز شریف کا پیغام۔ وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ۔ کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل پارٹیز اگر ہے نیریٹو بلڈ کرنا ہے، پبلک میں جانا ہے تو ڈائیلاگ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کا ہم ذکر کریں کہ ایز وی اسپیک، ایز آف ناؤ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہی۔ مذاکرات سے انکار نہیں لیکن فی الحال کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تصدیق۔ بانی کی جیل سے رہائی ترجیح قرار دے دی۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت جب بھی ہوگی سب کے سامنے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا 2 ٹوک پیغام۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ پہلے جب وہ یہ جو ان کو ناجائز ان کو کیسوں میں جو قید کی، اس سے پہلے انہوں نے خود بھی کہا کہ میں تو بات چیت کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں۔ تو بات چیت جب ہوگی تو ہم نے کوئی چھپ کے تو بات کرنی نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی وفاد لینے ہیں۔ تو اگر کوئی بات چیت ہوگی تو انشاءاللہ سب کے سامنے ہوگی۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن سے بلے کا نشان واپس کرنے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت۔ 5 رکنی بینچ کی پی ٹی آئی کو اعتراضات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ جواب جمع کرانے کا بھی حکم۔ ملکی 175 جماعتوں میں سے کسی نے تحریک انصاف کی طرح شفاف انتخابات نہیں کرائے، بیرسٹر گوہر کا دعویٰ۔ تحریک انصاف کے احتجاجی تحریک کے لیے رابطے تیز۔ ستس کیسر کی زیر سربراہی میں مذاکراتی ٹیم کے اجلاس میں جے یو آئی سے بھی رابطے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کو احتجاجی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی۔ حکومت کی لیجٹیمیسی نہیں ہے، حکومت تو فارم 47 پہ کھڑی ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت ہٹے گی اور پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کسی موقع کے اوپر اکٹھے ہو گئے تو یہ حکومت 2 سے 3 مہینے سے زیادہ نہیں۔ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے ہو گئے تو حکومت 3 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی۔ فواد چودھری کی پیش گوئی۔ پی ٹی آئی نہ چھوڑنے کا بھی دعویٰ۔ چھوڑ کر جانے والے واپس آ جاتے ہیں، ان کی کہانی تو ابھی آئی نہیں، کہانی ان کی آئی ہے جنہیں ٹی وی پر بات کرنے کی اجازت ہے۔ سابق وفاقی وزیر کی گفتگو۔ شیخ رشید نے آئندہ 2 ماہ بہت اہم قرار دے دیے۔ سیاست اپنا رنگ دکھائے گی۔ کسان رو رہے ہیں، ابھی تک 1 کلو گندم نہیں خریدی جا سکی۔ گندم کم منگوائی جا رہی ہے، جہاز کراچی میں گندم پھینک کر جا رہے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا الزام، نیب سے گندم اسکینڈل کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کسان اتحاد کا گندم کی خریداری شروع نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ پنجاب بھر میں پھیلانے کا اعلان۔ لاہور میں گزشتہ روز گرفتار کیے گئے کسان رہا کر دیے گئے۔ سرکاری ریٹ پر خریداری نہ ہونے پر کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے مظاہرے، ریلیاں۔ پنجاب کابینہ کا شادی کی تقریب میں ون ڈش پر پابندی، اس پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔
کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے اور نواز شریف کسان کارڈ کے اجرا کی اصولی منظوری دے دی. اڑھتی اور دیگر مڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر کا دورہ. یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. وزیر داخلہ کو رینجرز کی آپریشنل تیاریوں، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن اور کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ. وزیر داخلہ نے دورہ سکھر کے دوران پاسپورٹ آفس کی 12 سال سے نامکمل عمارت کو 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا. شاہد خاقان عباسی کے لیے بڑا ریلیف. نیب نے سابق وزیر اعظم کے خلاف LNG ریفرنس واپس لے لیا. نیب نے ریفرنس واپس لینے کے لیے احتساب عدالت اسلام آباد میں درخواست دائر کی تھی. عدالت نے درخواست قبول کر لی. دوران عدت نکاح کیس خاور مانی کا جج شاہ رخ ارجمن پر اظہار عدم اعتماد. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عدم اعتماد کی درخواست مسترد کر دی. آئندہ سماعت پر خاور مانیکا کے وکیل نے دلائل نہ دیے تو اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا جائے گا. عدالت کے ریمارکس. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی کے اثرات. پیٹرول 5 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان. ہائی سپیڈ ڈیزل میں 9 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع. بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں $5 فی بیرل تک کمی ہوئی ہے. LPG کی فی کلو قیمت میں 11 روپے 88 پیسے کی کمی. نئے قیمت 238 روپے 46 پیسے مقرر. گھریلو سلنڈر 140 روپے 18 پیسے سستا ہو گیا. تجاوزات کے خاتمے کے لیے عدالتی مہلت کے 3 دن ختم. قبضہ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی. ملک بھر کے فٹ پاتھوں پر تجاوزات کی بھرمار. کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا. FBR کی تاجر دوست اسکیم میں رجسٹریشن کا آخری روز. رجسٹریشن کی تعداد انتہائی کم. تاجروں اور دکانداروں کے لیے کم از کم ایڈوانس ٹیکس 1200 روپے مقرر. کراچی کے علاقے نیو چالی کے جنریٹر مارکیٹ میں سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی. 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی. واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. کندکور سے اغوا ہونے والے 6 سالہ بچے کی بازیابی کے لیے اہل خانہ کا انڈس ہائی وے پر دھرنا. ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی. گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. ڈاکوؤں نے 2 ہفتے قبل 6 سالہ یاس کو اغوا کیا تھا. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول پر نامعلوم افراد کا دھاوا. ملزمان نے میٹرک کے 23 امتحانی مراکز کے حل شدہ پیپرز کو آگ لگا دی. حملہ آوروں کی تعداد 1 درجن سے زائد تھی. چوکیدار کا دعویٰ. غزہ پر صہیونی بمباری کا سلسلہ نہ رکا. 24 گھنٹے میں 47 فلسطینی شہید اور 61 زخمی. شہادتوں کی تعداد 34,535 ہو گئی. اسرائیل کی جانب سے 40 روزہ جنگ بندی کی پیشکش پر حماس کا غور جاری ہے. معاہدے میں مکمل جنگ بندی اور غزہ سے صہیونی فوج کے انخلاء کا ذکر نہ ہونے پر تنقید. عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو جرمن ہتھیاروں کی فروخت کے خلاف درخواست مسترد کر دی. موجودہ حالات ایسے نہیں کہ آرٹیکل 41 کا استعمال کیا جائے. عدالت کا فیصلہ. درخواست نقارہ گواہ نے دائر کی تھی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہم شکل کے چرچے. سوشل میڈیا پر گجرات میں گول گپے فروخت کرنے والے انیل بھائی ٹھاکر نے توجہ سمیٹ لی. متحدہ عرب امارات میں کل شام سے جمعرات تک شدید بارش کی پیشگوئی. مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان. مرطوب جنوب مشرقی ہوائیں امارات کے موسم پر اثر انداز ہوں گی. متحدہ عرب امارات 2 ہفتے پہلے ہی شدید بارش سے متاثر ہوا تھا. میرپور آزاد کشمیر میں بارش اور ژالہ باری. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی. بلوچستان کے بعض علاقوں میں سردی کی غیر معمولی لہر. زیارت میں درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں شدید گرمی کی لہر جمعرات تک جاری رہنے کا امکان. مری میں اليوٹ کے مقام پر سرکنے والی چٹان کو بارود سے توڑ دیا گیا. ریسکیو ٹیموں کے مطابق پاک آرمی اور مری انتظامیہ نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بلاسٹنگ کی. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن. دریا میں گاڑی سمیت گرنے والے نوجوان کو بچا لیا. گاڑی بھی باہر نکال لی گئی. T20 ورلڈ کپ کے لیے صف بندی. انگلینڈ، بھارت، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے اسکواڈ فائنل. پاکستان ٹیم کا اعلان آئرلینڈ سیریز کے بعد متوقع. میگا ایونٹ 1 سے 29 جون تک ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں مشترکہ طور پر کھیلا جائے گا. 20 ٹیموں کے درمیان 55 میچز ہوں گے.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمن ٹیموں کے درمیان تیسرا T20 ویسٹ انڈیز کا پاکستان کو جیت کے لیے 133 رنز کا ہدف. ہیلی میتھیوز 68 رنز بنا کر نمایاں. 5 میچز کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 2-0 کی برتری. پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو اذلان شاہ ہاکی کپ میں شرکت پر پروانہ مل گیا. ملیشیا کے ویزے جاری. ٹیم 2 مئی کو اڑان بھرے گی. پاکستان کی خاتون کوہ پیمان نائلہ کیانی کا نیا مشن. آئندہ ماہ نیپال میں دنیا کی 5ویں بلند چوٹی مقالو کو سر کرنے کی کوشش کریں گی.